بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آپ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی ابتدائی اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، ہم اپنا پہلا سبق میرے خدا اس کی ہم نے پڑھائی شروع کی ہوئی ہے اور آج ہم اپنے پہلے سبق کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5 سے مکمل کریں گے۔ یعنی اس کی جو مہارتیں، اس کی جو مشق ہے، اس کو آپ صفحہ نمبر 4 اور 5 پہ سے کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں موجود حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ آپ کے سارے حاصلات تعلم ہیں، لیکن آج جو چیز آپ نے سیکھنی ہے اس میں شامل ہے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ مرتب کر سکیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو بے ترتیب الفاظ دیے جائیں تو آپ ان کو درست ترتیب دیں اور ان سے ایک مکمل جملہ بنا سکیں، اور جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کر سکیں۔ ہم نے رموز اوقاف کل سیکھے تھے، جس میں آپ نے ختمہ، سوالیہ، وقفہ اور سکتہ کی علامتیں سیکھی تھی۔ اسی مہارت کو جس کو آپ نے سیکھا، آج آپ نے جملہ لکھ کر بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ لکھنا ہے، اور ان جملوں کے اختتام پر جو مہارتیں، جو رموز اوقاف سیکھیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اپنے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کل پڑھائے جانے والے سبق کی کچھ دہرائی کر لیتے ہیں۔ آپ کو سامنے ایک جملہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جملہ ہے، آپ نے کل چھٹی کیوں کی؟ کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ ایک سادہ جملہ ہے، منفی جملہ ہے یا سوالیہ جملہ ہے؟ جی شاباش، یہ سوالیہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں سوال پوچھا گیا، آپ نے کل چھٹی کیوں کی؟ کیوں ہمیشہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے آخر میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اس کو دیکھ کے کہ یہ نامکمل جملہ ہے۔ ہم اس کو اسی نامکمل جملہ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں لگائی گئی۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگائیں گے، جو کل ہم نے سیکھی۔ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کل میری سالگرہ تھی۔ یہ چونکہ ایک سادہ جملہ ہے لیکن نامکمل جملہ ہے۔ کیوں نامکمل ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں بھی کوئی علامت استعمال نہیں کی گئی۔ کل میری سالگرہ تھی تو ہم اس کے اختتام پر ختمہ کی علامت لگا دیتے ہیں۔ اب دوبارہ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کو تحفے میں کیا ملا؟ دوبارہ سے سوال کیا گیا، سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بھی کون سی علامت استعمال ہوگی؟ ہاں جی بالکل صحیح، یہاں پر بھی سوالیہ نشان آئے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مجھے کھلونا، گاڑی، جہاز، بلہ اور گھڑی کا تحفہ ملا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کل سیکھا کہ جب ہم ایک جیسی چیزوں کے نام جو تعداد میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کے درمیان میں سکتہ کی علامت بھی لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مجھے کھلونا، گاڑی، علامت سکتہ آئے گی، پھر جہاز، پھر علامت سکتہ، پھر بلہ اور گھڑی کا تحفہ ملا، اور اختتام پر ختمہ کی علامت۔ تو یہ وہ چند علامتیں تھیں جو آپ نے کل سیکھی۔ آپ اسی طرح کے جملے اور مزید ایسے کچھ نئے جملے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان کی مشق کیجئے، اور ان میں جو علامتیں استعمال ہوں گی وہ اپنی معلمہ کو بتائیے۔ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے۔ جی تو یقیناً آپ نے کل پڑھائے جانے والے سبق کی دہرائی کر لی ہوگی۔ آپ کو اس تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ایک پرندہ ہے یا ایک چڑیا جو اڑ رہی ہے، اور جب وہ نیچے جاتی ہے تو کچھ پتے اڑ رہے ہیں، آسمان ہے، آسمان پر بادل ہیں اور ساتھ میں کچھ درخت ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے کچھ جملے لکھتے ہیں، جیسے آسمان پر بادل ہیں، چڑیا خوشی سے اڑ رہی ہے۔ اڑ رہی ہے۔ درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔
جی تو آپ نے دیکھا، ہم نے اس تصویر کو دیکھا اور اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے الفاظ کو ترتیب دیا. ہم نے تصویر کو دیکھا، اس کو سوچا اور کچھ الفاظ میں اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک مکمل جملہ ادا کیا. جیسے سب سے پہلے ہمیں تصویر میں نظر آیا آسمان پر بادل، تو ہم نے اس کو کہا آسمان پر بادل ہیں. اگر میں اس تصویر کو دیکھ کے یہ کہتی کہ بادل آسمان ہیں پر، تو کیا آپ کو میری بات سمجھ آتی؟ جی بالکل نہ سمجھ آتی، کیونکہ یہ الفاظ تو مکمل تھے لیکن ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی. تو اس طرح میں چونکہ بغیر ترتیب کے بے ترتیب الفاظ آپ کے سامنے بولتی تو آپ کو میری بات کی سمجھ نہ آتی. بات سمجھانے کے لیے الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے ادا کیا جاتا ہے، تب وہ ایک جملہ بنتا ہے. اسی طرح چڑیا خوشی سے آسمان پر اڑ رہی ہے. اگر میں آپ کو کہتی اڑ رہی ہے خوشی سے آسمان پر چڑیا، تو کیا آپ کو اچھا لگتا یا آپ کو یہ بات سمجھ آتی؟ یقیناً نہ آتی. تو اپنی بات کو اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک خاص ترتیب سے مکمل جملے کی صورت میں ادا کریں. دیکھیے اب آپ کے سامنے ایک چند الفاظ لکھے ہوئے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. میں نے دیکھے پھول خوبصورت باغ میں. کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ آپ کو ایک ابہام ہو رہا ہے، ایک وہم سا ہو رہا ہے، یا شاید آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں کہ کیا بات بتائی گئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں، میں نے باغ میں خوبصورت پھول دیکھے. تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے بے ترتیب الفاظ سے بنا ہوا، یا اس کو ہم ایک مکمل جملہ کہیں گے؟ بالکل صحیح. ہم نے یہاں پہ انہی الفاظ کو جب ترتیب سے لکھا تو یہ بات ایک سننے والے کو، پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی. یعنی یہ ایک ترتیب سے الفاظ کو ترتیب دینے سے ایک مکمل جملہ بن گیا. اسی طرح سے اگلا جملہ ہے آپ کے پاس، ننھی چڑیاں گائیں گیت خوشی سے سہانے. یہ بھی بے ترتیب الفاظ ہیں جن کو آپ ترتیب دے کر ایک مکمل جملہ بنا سکتے ہیں. جیسے ننھی چڑیاں خوشی سے سہانے گیت گائیں. خوشی سے سہانے گیت گائیں. اسی طرح آپ کے پاس اگلا جملہ ہے، جھونکے ٹھنڈے ہوا کے تازہ آئیں. یہ بھی بے ترتیب الفاظ ہیں اور ان کو آپ نے ایک خاص ترتیب سے مرتب کرنا ہے، ترتیب دینی ہے اور اس کے بعد ایک مکمل عام فہم جملہ بنانا ہے. جیسے تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئیں. تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئیں. اور اللہ تعالیٰ ہے خالق تمام مخلوقات کا. اس کو ہم ترتیب سے لکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے. جی تو پیارے بچوں، آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کو اگر بے ترتیب الفاظ دیے جائیں اور ان کو آپ نے ادا کرنا ہو تو آپ اپنی بات سمجھا تو لیں گے کسی طرح، لیکن آپ کی بات کا وہ مکمل معنی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا جس طرح ایک ترتیب سے جملہ ادا کرنے سے آتا ہے. تو آپ نے آج سیکھا کہ بے ترتیب لکھے ہوئے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایسے الفاظ جملہ نہیں کہلاتے. آپ اپنی بات تو شاید کسی طرح سمجھا لیں لیکن آپ اس کو ایک مکمل جملہ نہیں کہہ سکتے. جب الفاظ کو ایسی ترتیب سے لکھا جائے کہ وہ مطلب ادا کرتے ہوں تو ان کو جملے کا نام دیتے ہیں. یعنی اس طرح سے ہو کہ مکمل ایک خاص ترتیب ہو اور ان سے سننے والے کو، پڑھنے والے کو مکمل معنی سمجھ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تب ہم اس کو جملے کا نام دیں گے. جیسے مثال ہے آپ کے پاس، ہیں رنگ برنگے پھول میں باغ. یہ ایک جملہ نہیں ہے،
بلکہ یہ چند الفاظ ہیں، الفاظ کا ایک مجموعہ ہے. جب آپ نے اس کو ایک جملے کی شکل دینی ہے تو آپ اس کو لکھیں گے باغ میں رنگ برنگے پھول ہیں. اب یہ بات چونکہ مکمل طور پہ صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک جملہ ہے. آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر چند بے ترتیب الفاظ لکھیں. اساتذہ کرام اپنے تختہ تحریر پر کچھ الفاظ تحریر کریں اور بچوں کو ایک ایک بلا کر، ایک ایک بچے کو اپنے پاس بلائیے اور ان سے ایک ترتیب دلوا کر ان الفاظ کو ایک خاص جملہ بنوائیے. جی تو یقیناً آپ نے اس کو کیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ بے ترتیب الفاظ سے کس طرح سے ان کو ترتیب دیتے ہیں اور ایک جملہ بنایا جاتا ہے. ہم اسی کی مشق کر لیتے ہیں اور مشق کے لیے آپ کی کتاب میں سوال نمبر 8 دیا گیا ہے. سوال نمبر 8 ہے بے ترتیب جملوں کو کاپی پر ترتیب سے لکھیں. جملے میں آپ کے لیے جو بے ترتیب ہیں یا ان کے جو الفاظ دیے گئے ان کو آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. بنائے سورج اللہ تعالیٰ چاند اور نے. آپ نے انہی الفاظ کو درست ترتیب دینا ہے اور ایک جملہ لکھنا ہے، لیکن یہ جملہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے کیونکہ کتاب پر تو جگہ نہیں دی گئی. اسی طرح اگلا سوال ہے آپ کے پاس، اگلا جملہ ہے مالک ہے ہم سب اللہ کا. پھر ہے ہمیں سچ بولنا ہمیشہ چاہیے. چوتھا جملہ ہے آپ کے پاس شکر ادا اللہ کا چاہیے کرنا. اور پانچواں اور آخری جملہ ہے ہمیں ادب کرنا بڑوں کا چاہیے. آپ نے ابھی میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس سوال کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر ابھی جماعت میں مکمل کرنا ہے. جی تو آپ نے مشق کا کام تو کر لیا ہوگا. اب ہم کرتے ہیں ایک سرگرمی. سرگرمی کچھ ایسے ہے کہ آپ دو دوست آپس میں ملیں، ایک ساتھ بیٹھے یا ایک ساتھ کھڑے ہوں. آپ میں سے پہلا دوست جو ہے وہ دوسرے کو چند الفاظ بولے. غور سے آپ نے یہ بات سننی ہے کہ الفاظ ایسے ہوں جو ایک مکمل جملے کے ہوں، ان میں کوئی لفظ کم نہ ہو یا کوئی زیادہ نہ ہو. آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ ایک مکمل جملہ لکھے، کاپی پر لکھے، اس کو چھپا لے اور اس کے الفاظ دوسرے دوست کو بتائے لیکن بغیر ترتیب کے، اور سننے والا دوست اس کو غور سے سنے اور اس کو ترتیب دے اور ایک مکمل جملہ اپنے پہلے دوست کو بتائے. اسی طرح سے جو پہلے پوچھیں گے وہ دوبارہ بتائیں گے اور جو دوسری دفعہ بتائیں گے وہ پہلے پوچھیں گے ان سے. آپ نے ابھی ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور دو دوست مل کے اس سرگرمی کو ابھی اس کی مہارت یا اس کی مشق کریں گے جماعت میں. جی تو کیسا لگا آپ کو؟ یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ نئی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے آج جو آپ نے چیزیں سیکھی بے ترتیب الفاظ کو جملوں میں لکھنا اور ان کے آخر میں رموز اوقاف کی آپ مشق کر رہے ہیں، اسی سے متعلقہ آپ کا گھر کا کام ہے. گھر کے کام میں آپ کے لیے کتاب پر سوال نمبر 7 دیا گیا. سوال نمبر 7 ہے آپ کے پاس رموز اوقاف لگا کر جملے کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں. آپ کے پاس جملے پہلے سے موجود ہیں. پہلا جملہ ہے استاد. ہم سب کس کی تعریف بیان کرتے ہیں. آپ نے اس میں جو صحیح والی علامت استعمال ہونی ہے اس کو لکھنا ہے، لیکن اس جملے کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. اور آپ نے اس کا دوسرا جملہ ہے طالب علم. ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس میں بھی صحیح والا جو علامت استعمال ہوگی، جو رموز اوقاف استعمال ہوں گے ان کا استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بھی ہے. ورک شیٹ میں آپ کے پاس ہے سب سے پہلا سوال. پہلے ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے اور اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پہلا سوال ہے ذیل میں دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور بے ترتیب جملوں کو درست ترتیب سے لکھیں. اب آپ نے غور سے پڑھنا ہے کہ یہاں پر جملے نہیں دیے گئے بلکہ ایک پیراگراف ہے، اس میں مختلف جملے ہیں. آپ نے اس پیراگراف کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور پیراگراف کی صورت میں ہی ہر جملے کو درست ترتیب دے کر لکھنا ہے. آپ نے الگ الگ جملے نہیں لکھنے. اسی طرح آپ کے پاس اگلا سوال ہے. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس ذیل میں دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھ کر دوبارہ لکھیں اور ہر جملے کے اختتام پر درست علامت لگائیں. کیونکہ آپ آج بے ترتیب جملوں کو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ رموز اوقاف کی مشق بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے ہر جملے کے اختتام پر درست علامت بھی لگانی ہے. پہلا جملہ ہے یہ دنیا کس نے بنائی. دوسرا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی. اگلا جملہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں جیسے سورج، چاند، ہوا
مٹی، پانی، پھل پھول، زمین، آسمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگلا جملہ ہوگا آپ کے پاس، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، ہمیں ہر لمحہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آپ کا آج کا کام. کچھ مہارتیں ایسی ہیں جو آپ نے جماعت میں سیکھی، ان کی مشق کی، اور اسی سے متعلقہ آپ کا گھر کا کام کیا. اساتذہ کرام، آپ مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو پی پی ٹیز اور وہ چیزیں لیسن پلان ہے اور جو ورک شیٹ ہے اس کے لنکس دیے گئے ہیں، آپ جب چاہیں اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. شکریہ.